جی، تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 88۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، بل لعنہم اللہ، تو بلکہ اللہ نے کیا کر دیا، ان پر لعنت کر دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم تھے جو ایمان لائے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ان کو کتاب دی جاتی ہے، قرآن دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے حق بات بتائی جاتی ہے، ان کے پیغمبر بھی ان کو حق بات بتاتے تھے، ان کی حق کی طرف کہتے تھے کہ آؤ، تو کہتے تھے نہیں بھائی ہمارے دل تو غلاف میں بند ہے، ڈھٹائی تھی، یہ صرف ڈھٹائی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، نہ یہ تو لپٹے ہوئے ہیں، تم جو مرضی کہو، ہم تو ہمارے دلوں میں تو کچھ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے وہ نہ باہر آئے گا، یعنی جو اگر کچھ باطل ہے، جھوٹ ہے، تو وہ باہر نہیں نکلے گا، اور باہر سے چاہے حق ہے وہ اندر نہیں آئے گا۔ اس قدر ڈھیٹ ہو چکے تھے اور اس قدر جو ہے ضدی ہو چکے تھے کہ وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دل میں تو غلافوں میں بند ہے، سیف ہے، ان میں کچھ نہیں جا سکتا۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان پر لعنت ہے، اور بہت تھوڑے سے ان میں سے ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن اسلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لے آئے تھے، اور کچھ اور شہود علماء لے آئے تھے، زیادہ تر تو انکاری تھے۔ تو ان پہ لعنت کیوں ہوئی؟ ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی، ان کو کیوں کہا گیا کہ وہ کفر انہوں نے کیا؟ یعنی انہوں نے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات بھیجے تھے اس کو جھٹلا دیا، دین کو نہ مانا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر دین سے اگر یہ دور ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بھی کیا ہوں، دور ہوں، اور ان پر لعنت کی۔ تو دیکھیں یہ دین پر عمل نہ کرنا یا دین کو سمجھنے کے لیے کہنا کہ ہمارے دل بند ہے اور نہیں سمجھتے، تو یہ بہت بڑی جو ہے بدبختی ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو دین کی جو سمجھ ہے یہ تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو دیکھیں یہ ان کی ڈھٹائی کہ بس جو بھی ہمارا وہ ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، ہم اسی پہ رہیں گے، ہم کچھ حق سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ کفر ہے اور اس کی وجہ سے تم پر لعنت ہے۔ تو دیکھیں مجھے اور آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور جب دین کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انجام بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 89 میں آیت کہ کیا کہا جا رہا ہے ان سے، ویسے کہ ولما، اور جب جاءہم کتاب، جب آ گئی ان کے پاس کتاب کا مطلب اب یہاں پہ تو قرآن پاک ہے، کہ جب ان کے پاس قرآن کریم آ گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، معلوم کرنے والی اس چیز کو جو ان کے پاس تھی، تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تھے وہ اس سے پہلے اس کے ذریعے سے فتح مانگتے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر تھے ان پر یہ فتح مانگتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب وہ آ گیا حق ان کے پاس اور یہ پہچان بھی گئے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنی عادت کے مطابق کفروا بھی، انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ، تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے بھی ان پر لعنت کر دی، علی الکافرین، ایسے تمام کافروں پر، انکاریوں پر۔ تھے تو یہ اپنے وقت کی مسلمان قوم، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا، یہ انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دیا؟ لعنت کر دی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ولما جاءہم، جب ان کے پاس آئی کتاب یعنی قرآن کریم آئی، اور کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ اگر کوئی کتاب، کوئی حکم، کوئی بھی جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو ہمارا خالق ہے اور جو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں تو وہ سارا آنکھوں پہ بٹھانی چاہیے۔ اس کی بجائے کیا کیا کہ انکار کر دیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب یعنی قرآن ان کے پاس آیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ تصدیق کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی کتابوں کی مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ قرآن تو تصدیق کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تورات انجیل کو قرآن پاک مانتا ہے، جو کچھ پہلے ہوا اس کو قرآن پاک مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔
تو جب ایک چیز کی تصدیق کی جا رہی ہے تو پھر اس کو مانو، ٹھیک ہے نا. تو اس کی بجائے، اور ان کو یقین تھا کہ ایک جو آخری نبی آئے گا اور قرآن آئے گا. کیسے کہ جب کبھی ان کی لڑائی لوکل لوگوں سے ہوتی تھی، لوکل عرب قبائل سے، تو یہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہو، لیکن جب وہ آخری نبی آئے گا نا تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسے مزہ چکھاتے ہیں. تو یہ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جو پہلے کافر تھے، لوکل لوگ، عرب لوگ، ان کو کہتے تھے کہ اس رسول اور کتاب کے ذریعے سے کہتے تھے ہم تم فتح لیں گے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ وہ رسول بھیج. اور جب وہ رسول آیا اور جب وہ کتاب آئی یعنی قرآن کریم، اور یہ اس کو عرفو مطلب ہوتا ہے پہچاننا، وہ پہچان بھی گئے اس کو. ایک تو ہوتا ہے نا کسی مغالطے میں رہے غلطی، نہیں پہچان لیا. پہچان کے بعد کفرو بھی، اپنی عادت کے مطابق انہوں نے سرکشی کی اور انکار کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کافروں پر کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ جیسے کہ میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہود جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخری زمان آئیں گے. فرق یہ پڑا ہے، آگے بھی جا کر آپ پڑھیں گے، فرق یہ پڑا ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ رسول ہم میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ 1400 سال سے تو انہی میں آ رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور بیچ میں 500-600 سال کا عرصہ وہ بھی گزرا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب درمیان میں فطرہ تھا، یعنی کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں آئے گا. تو بھئی اللہ کی مرضی، تم اس قابل نہیں تھے، تم اس قابل نہیں تھے کہ تم میں رسول آتا، تم اس قابل نہیں تھے کہ تم میں کتاب آتی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت مسلمہ سے کیا کر دیا، معزول کر دیا. اور وہ اسماعیل علیہ السلام سے نبی اور رسول لے آئے، ان کی نسل سے. تو اب انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں ماننا، کیونکہ وہ تو نسل دوسری، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، ہمارے سے تو نہیں آئے، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا تھا. آپ دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، وہ ایک یہودی عالم کی بیٹی اور ایک یہودی عالم کی بھتیجی تھی. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس دن میں جو ہے سن رہی تھی کہ اپنے باپ اور چچا کی باتیں، کہ وہ دونوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ کر آئے تھے تو آ کر گھر میں بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ نبی تو وہی ہے، ہم نے تو پہچان لی ہے کتابوں کے ذریعے سے، یہی نشانیاں تھیں ساری، یعنی یہ جو قرآن میں لکھے نا معارفو، انہوں نے تو پہچان لیا. تو کہا یہ تو ہم نے پہچان لیا، یہ تو وہی نبی ہے. تو پھر چچا نے کہا باپ سے کہ پھر کیا کرنا ہے، نبی تو وہی ہے. تو باپ نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے مخالفت کروں گا. یہ تھا ان کا حال. یہ تھا کہ کیوں ہماری نسل سے نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. ٹھیک. تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وجہ سے ان پر لعنت کی. پھر دیکھیں آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے بیچ ڈالا انہوں نے اپنے جانوں کو، این یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا تھا اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، این ینزل اللہ، کہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ پلٹے غضب کے ساتھ اوپر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے کیا ہے، رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتنا برا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سے اپنی ضد کی وجہ سے، تھوڑے سے فائدے کی وجہ سے اپنی ساری آخرت گنوا دی، اور انہوں نے کیا کر دیا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو تباہ کر دیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے کیا، جو یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. کیوں؟ بغین، اس کی ضد کی وجہ سے. دیکھیں بہت سی چیزیں صرف اس لیے بھی نہیں مانی جاتی کہ میں کیوں مانوں، وہ مانے مجھے. ضد آ جاتی ہے، سرکشی آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے. تعصب کیا کہ یہ تو ہماری نسل سے نہیں ہے. بھئی جس نسل سے بھی ہے حق ہے نا، حق کہیں سے بھی آئے اس کو قبول کر لو، باطل چاہے اپنے سے بھی آئے اس کا انکار کر دو. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ حق کو حق کہے بندہ اور باطل کو باطل کہے.
لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے میں جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ چونکہ باہر سے آیا ہے اور دوسری نسل کے ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ چاہے اپنے بندوں میں سے جس پہ مرضی فضل کرے. اس نے اب اس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل کیا، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تو ان کے اس انکار کا جو بنے گا نا رزلٹ یا نتیجہ، وہ کیا بنے گا کہ غضب پر غضب اللہ کہتے ہیں میں نے دیا، اور بار بار ان پر یعنی غضب نازل ہوا. رسوا کن عذاب ملا. دیکھیں جوش آج تک کس اس کا شکار ہے. چاہے ان کے پاس پیسہ ہے، چاہے اس وقت وہ بڑی ان کی اڑان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہرحال وہ لوگ مغضوب ہیں اور رسوائی ہے. دنیا میں بھی رسوائی مقدر ہے اور آخرت کی تو بات ہی اور ہے. تو ان سے ہمیں ہمارے لینے والا کیا سبق ہے کہ کبھی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے. کبھی ضد، تعصب، سرکشی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا اب بات دوستی کی نہیں، انصاف کی ہے. کہ ضروری نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو، کہ بات انصاف کی ہوتی ہے. بات ضروری نہیں کہ دوست ہے تو بس نا انصافی بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق انصاف پر چلنے کی اور حق انصاف جو انصاف اور حق ہے اس کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے.